سینئر صحافی اور کالم نگار سلیم صافی نے کہا ہے کہ پاکستان کے تعلقات افغان طالبان حکومت یعنی امارات اسلامی کے ساتھ تناؤ کے شکار ہیں، اور اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو یہ تناؤ کسی بھی وقت تصادم کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف سخت اقدامات کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اپنے کالم میں سلیم صافی کا کہنا ہے کہ منافقت کا انجام اللہ نے قرآن میں کفر سے بدتر قرار دیا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے حوالے سے منافقت کی سزا مل رہی ہے۔ 9/11 کے بعد ہمارے پاس دو راستے تھے، ایک یہ کہ ہم ملا عمر کی طرح رسک لے کر امریکہ اس کے اتحادیوں بلکہ اقوام متحدہ کو نہ کرتے، اور دوسرا راستہ اس عالمی اتحاد میں شمولیت کا تھا۔ جنرل پرویز مشرف نے اتحاد میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ اب اگر اس کے بعد امریکہ یا کرزئی حکومت پاکستان کے مفادات کا خیال نہیں رکھ رہی تھی تو ہمارے جرنیلوں میں یہ ہمت ہونی چاہیے تھی کہ وہ امریکی اتحاد سے نکل جاتے، لیکن چونکہ ایسی جرت نہ کر سکے اس لیے در پردہ دوبارہ افغان طالبان کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ ایک طرف امریکہ کے اتحادی تھے، اس کے بدلے میں اس سے ڈالر بھی لے رہے تھے، اس کو زمینی راستہ بھی دے رکھا تھا، ڈرون کے اڈے بھی دے رکھے تھے۔ ملا عبدالسلام ضعیف اور ڈاکٹر غیرت بھیر کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے بھی کیا۔ ملا عبید اللہ اخوند اور ملا برادر جیسے طالبان کے اہم رہنماؤں کو امریکی خوشنودی کے لیے گرفتار بھی کیا، لیکن دوسری طرف طالبان کی پاکستان کے سرحدی علاقوں میں موجودگی اور سرگرمیوں سے صرف نظر کیا، جس کی وجہ سے وہاں ٹی ٹی پی کو پنپنے کا موقع ملا۔ سلیم صافی کے مطابق دوسری طرف ہمارے جرنیل صاحبان نے ایم ایم اے اور عمران خان کو میدان میں اتارا، جو افغان طالبان کے حق میں اور امریکہ کے خلاف یا پھر ڈرون حملوں کے خلاف تحریکیں چلا رہے تھے۔ میڈیا پر دانشوروں اور دفاعی تجزیہ کاروں کو یہ ہدایت تھی کہ وہ افغان طالبان کو اچھا اور پاکستانی طالبان کو برا کہیں، حالانکہ وہ ایک ہی سکے کے دو رخ تھے۔ امریکہ ہم پر ڈبل گیم کا الزام لگاتا رہا، لیکن ہم نہ سدھرے۔ پھر جب ہمارے اپنے سرحدی علاقے اور سوات میدان جنگ بن گئے تو حامد کرزئی اور اشرف غنی ہماری منتیں کرتے رہے کہ ہمارے دشمنوں یعنی طالبان کو پناہ دینے سے باز آ جاؤ، لیکن ہم اپنی ہزاروں لاشیں اٹھانے کے باوجود باز نہ آئے۔ ایک مرحوم جرنیل صاحب ٹی وی پر آ کر یہاں تک کہتے رہے کہ مورخ یہ لکھے گا کہ ایک مرتبہ پاکستان آرمی نے امریکہ کے ہتھیاروں سے سوویت یونین کو شکست دی، اور دوسری مرتبہ پاکستان آرمی نے امریکی ہتھیاروں سے امریکہ کو شکست دی۔ امریکہ نے پاکستان کو لالچ بھی دیا اور دباؤ بھی ڈالا، لیکن جب ہر حربہ ناکام ہوا اور طالبان کی مزاحمت کم ہونے کے بجائے بڑھتی رہی تو اس نے یکسر یو ٹرن لے لیا۔ امریکہ نے قطر معاہدے کے تحت افغانستان کو دوبارہ طالبان کے حوالے کیا۔ سابق امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب پینٹاگن وغیرہ نے صدر ٹرمپ کو بتایا کہ ہمارے انخلا سے وہاں پر القاعدہ، ٹی ٹی پی اور داعش جیسی تنظیمیں مضبوط ہو سکتی ہیں، تو ٹرمپ نے سوال کیا کہ کیا وہ امریکہ تک پہنچ کر دوبارہ 9/11 جیسی کارروائی کر سکیں گے؟ تو انہیں جواب ملا کہ نہیں، امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، جس پر ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر میں کیوں اپنے فوجی مرواؤں اور کیوں اپنے لوگوں کا پیسہ خرچ کروں؟ وہاں اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو مذکورہ تنظیمیں مضبوط ہوتی ہیں، تو ہونے دو۔ پاکستان جانے، ایران جانے، چین اور وسط ایشیا ریاستیں جانے، چنانچہ امریکی اور نیٹو فورسز افغانستان کو طالبان کے سپرد کر کے اور کھربوں کا جدید ترین اسلحہ پیچھے چھوڑ گئیں، جس کا ایک بڑا حصہ ٹی ٹی پی کو بھی ملا، کیونکہ وہ اس جنگ میں افغان طالبان کے شانہ بشانہ لڑ رہی تھی۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے ہر امیر نے افغان طالبان کے امیر کی بیعت کر رکھی ہوتی ہے، اور افغان طالبان کے لیے نیٹو فورسز کے خلاف پہلے خودکش حملے بھی افغان طالبان نے نہیں بلکہ پاکستانی محسود طالبان نے کیے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاں افغان طالبان اور القاعدہ کو پناہ دی تھی اور پاکستانی ریاست کے خلاف جنگ اس بنیاد پر شروع کی تھی کہ اس نے طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ کیوں دیا۔ تماشا یہ ہے کہ افغان طالبان کی فتح، جو ٹی ٹی پی کی فتح بھی تھی، پر اتنا جشن افغانستان میں نہیں منایا گیا جتنا پاکستان میں منایا گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں۔ دفاعی تجزیہ کار اور ریٹائرڈ جرنیل ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اس وقت کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے صحافیوں کو لے جانے اور وہاں جشن منانے کے لیے خصوصی جہاز تیار کیا، لیکن پھر کسی دانا شخص کے کہنے پر وہ جہاز نہیں بھیجا گیا۔
उस वक्त के DGISI जनरल फैज हमीद ने काबुल के सेरीना होटल में मशहूर ज़माना चाय का कप पिया और फिर अमारात इस्लामी से कहा कि वो TTP को उनके साथ बिठाए। अमारात इस्लामी ने ऐसा किया, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम हुए। सलीम साफ़ी कहते हैं कि अब नई अस्करी क़यादत TTP से बात नहीं करना चाहती और इसका मुतालबा है कि अफ़गान तालिबान TTP के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन अफ़गान तालिबान ऐसा करने की बजाय मशवरा दे रहे हैं कि पाकिस्तान इनसे मुज़ाकरात करे। दूसरी तरफ TTP ने अपनी कार्रवाइयाँ बढ़ा दी हैं और पाकिस्तानी पॉलिसी साजों की राय है कि इसमें इन्हें अफ़गान तालिबान की अमारत इस्लामी की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। चुनांचे पाकिस्तान के ताल्लुकात अमारत इस्लामी के साथ तनाव का शिकार हैं और मेरे मुंह में खाक, अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो ये तनाव किसी भी वक्त तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। मेरी इतला के मुताबिक दोनों फरीक एक दूसरे के खिलाफ सख्त इक़दामात की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अल्लाह करे दोनों फरीक एक दूसरे की मजबूरियों से फ़ायदा उठाने के बजाय एक दूसरे की मजबूरियों को मद्देनज़र रखकर पुरअमन हल निकालें, जिसका बज़ाहिर इम्कान कम होने लगा है। लेकिन क्या ये अब इन जर्नलों, मजहबी और सियासी रहनुमाओं, तालिबान के हामी दानिश्वरों का इखलाकी फ़र्ज नहीं कि वो जाकर अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के माबैन मसले को सुलझाएं या फिर अपनी मर्जी की पॉलिसियों और तज्ज़ियों पर कौम से माफ़ी मांगें? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।